السلام علیکم۔ پاکستان اور چین کی قربتوں پر چینی قیادت کا یہ کہنا کہ پاکستان کی چائنا کے لیے وہی اہمیت ہے جو اسرائیل کی امریکہ کے لیے، یہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی نوعیت اور گہرائی پر ایک خوبصورت اور جامع تبصرہ ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کی ایک قابل فخر تاریخ ہے اور ایک شاندار باب بھی، جس کو دونوں ملکوں کے عوام اور دونوں ملکوں کی حکومتوں نے وقت کے ساتھ پروان چڑھایا ہے۔ چین اور پاکستان نے ہر جگہ اور ہر فورم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور چین نے بعض مواقع پر تو پاکستان کی ایسے حفاظت کی ہے جیسے کوئی کسی کو اپنے پروں میں سمو لے۔ جب کبھی بھارت نے کشمیر میں ناقابل برداشت حد تک دباؤ بڑھایا تو چین نے تبت میں بھارت کی گردن دبوچ لی، پاکستان کو جدید ترین اسلحہ کی فراہمی یقینی بنائی، اور JF-تھنڈر طیارہ پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کا عملی اظہار ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں چین پاکستان سے کچھ شکایت کنا رہا ہے، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ چین پاکستان سے مایوس ہو چلا ہے، اور اب چین پاکستان کو ایک غیر سنجیدہ شراکت دار سمجھنے لگا ہے، اور یوں وہ اپنی حکمت عملی پر پھر سے نظر ثانی کر رہا ہے۔ موجودہ حکومت کے ساتھ سرد مہری کا اظہار اب اس قدر واضح ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چینی بینکوں نے قرضہ کو رول اوور کرنے کی کارروائی کو اتنا مشکل بنا دیا اور اتنی کڑی شرائط کے ساتھ ان کے پاکستان کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کی اور پاکستان کے اثاثے گروی رکھ ڈالے۔ یہ ایک بڑی انہونی سی بات ہے۔ چین نے بار بار خواہش کے اظہار کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم کو بیجنگ کے دورے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ 17 ملکوں کی کانفرنس میں پاکستان مدعو نہ ہوا تو اس سے پاکستانی ایک صدمے کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ پاکستانیوں کا تو گویا دل ہی ٹوٹ گیا، لیکن جیسے حالات تھے اس میں یہ ایک نوشتہ دیوار تھا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جناب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے چین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ ہاں، یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی سیاسی ضرورت کے تحت ایسے معاہدے کر ڈالے جو پاکستان کے کلی مفاد میں نہ تھے۔ بہت بڑے بڑے قرضے لے لیے گئے اور میٹرو اور اورنج لائن جیسے سفید ہاتھی پاکستان کی کمر پر لاد دیے گئے۔ فوری نتائج کے لیے مہنگے اور درآمد شدہ کوئلے اور LNG پر بجلی کے پلانٹ لگائے گئے، اور شرائط ایسی جو چینی کمپنیوں کے حق میں تھیں اور جو آج پاکستان کے گلے کا توق بنے ہوئے ہیں۔ اب بھلا چین کو ان معاہدوں پر کیا اعتراض ہوتا؟ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی غیر پیشہ ورانہ انداز میں ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ چین پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ، مستقبل کے منصوبوں اور خصوصاً سی پیک کے بارے میں بہت حساس ہے۔ اسی وجہ سے نئی حکومت کے آتے ہی چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تاکہ پاکستان میں آنے والی حکومت کے خدشات پر بات کی جا سکے، لیکن وزارت خارجہ نے ان کے اس دورے کو سفارتی سرد مہری کی نظر کر دیا۔ اس کے فوراً بعد چین نے ایک غیر معمولی اقدام اٹھایا اور پاکستان کی عسکری قیادت کو چین مدعو کر کے اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کا یہ خیال تھا کہ چونکہ چین ان معاملات میں بہت حساسیت کا شکار ہے تو یہ موقع اچھا ہے کہ دباؤ بڑھا کر چینی شرائط نرم کروا لی جائیں اور اپنی شرائط منوا لی جائیں۔ کچھ وزراء نے بڑے بڑے اشارے دینا شروع کر دیے
کہ یہ چین کے ساتھ یہ معاہدے پاکستان کے حق میں اور مفاد میں نہیں ہیں، لہٰذا سی پیک کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا جائے اور اسے گویا ڈیپ فریزر میں ڈال دیا جائے۔ چین تاریخی طور پر معاملات کو بلند آہنگ اور سر عام ڈیل کرنے کی بجائے ہمیشہ بند کمروں میں معاملات کو سلجھانا چاہتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ چین نے سی پیک کے معاملے پر مکمل چپ سادھ لی۔ عمران خان کو اور ان کی حکومت کو بہت دیر بعد یہ احساس ہوا کہ چین پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب یہ احساس جاگزیں ہوا تو انہوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنا شروع کر دیا۔ مختلف مواقع پر انہوں نے چین کی قیادت کی خوب تعریف و توصیف کی اور مختلف عالمی فورمز پر بھی چین کے ساتھ اکٹھا سٹینڈ لینا شروع کر دیا۔ سرمائی اولمپکس میں جب تمام دنیا نے بیجنگ اولمپکس کا سفارتی بائیکاٹ کیا تو عمران خان بیجنگ جا پہنچے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک جمہوری سمٹ منعقد کی جس میں تائیوان کو تو مدعو کیا گیا لیکن چین کو نہ بلایا گیا۔ اس کے رد عمل میں پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ چین تو گویا اس سے باغ ہو گیا، برف پگھلنا شروع ہو گئی اور پھر دوبارہ سے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ پاکستان اور چین نے سی پیک کو آگے بڑھانے اور عملی تعلقات استوار کرنے کی ٹھان لی۔ بیجنگ اولمپکس کے درمیان ہی صدر شی جن پنگ کے کہنے پر صدر ولادیمیر پوتن نے عمران خان کو دورہ ماسکو کی دعوت بھی دی۔ اس کے بعد پاکستان ایک بھنور میں پھنستا چلا گیا۔ امریکی ایما پر اور طاقتور قوتوں اور سیاستدانوں نے مل کر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ ڈالا اور ملک کا رخ ہی بدل گیا اور پاکستان ایک بار پھر مغرب کا حاشیہ نشین ہو گیا۔ چینی قیادت اس بھونچال پر ہکا بکا رہ گئی اور حیران و پریشان کہ کیا کبھی پاکستان اپنی پالیسیوں کا تسلسل ممکن بنا پائے گا یا نہیں۔ دوسری طرف داسو ڈیم میں چینی انجینئرز پر ایک خونی حملہ ہوا اور چین نے اس وجہ سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر ان کے اعتماد کو شدید صدمہ پہنچا اور ایک غیر متزلزل اعتماد ختم ہو گیا۔ مسلسل اور متواتر حملوں میں چینی باشندوں کا جان سے چلے جانا چین کے لیے قطعاً ناقابل قبول تھا۔ یوں چینی باشندوں پر مسلسل حملوں اور ان کے جانی نقصان کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی مکمل ناکامی اظہر من الشمس ہو گئی۔ اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ چین پاکستان کی سیاسی اور سیکیورٹی قیادت سے شدید طور پر مایوس ہو چکا ہے اور پاکستانی قیادت پر ان کا اعتبار اور اعتماد ختم ہو چکا۔ جس طرح باقی دنیا پاکستان کو ایک ناقابل اعتماد شراکت دار سمجھتی ہے، چین بھی شاید اب اسی نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تو ہے لیکن اتنی ہی بڑی حقیقت بھی۔ اب عالمی تاثر پختہ ہو چکا ہے کہ ریاست پاکستان بشمول تمام کے تمام ادارے نہ تو اعتماد کے قابل ہیں اور نہ اعتبار کے قابل ہیں۔ وہ ایسے وعدے تو کر لیتے ہیں جن کو وہ پورا نہیں کرتے اور شاید نہ ہی پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی دلخراش حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے وعدے بھی کر لیتے ہیں جن کو پورا کرنے کی نہ تو ان میں قابلیت ہے اور نہ ہی اہلیت۔ اب ایک بہت بڑا سوال جو پاکستانیوں کے سامنے اس وقت کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی قیادت بحیثیت مجموعی ناکام ہو چکی ہے؟ کوئی بہت بڑا رجائیت پسند ہی اس کا جواب اس بات میں دے سکتا ہے۔ موجودہ حکومت کی سطحی سوچ، ذہنی افلاس اور مفاد پرستی تو اب تشتز بام ہو چکی۔ اب کون اس ملک کو ایک مضبوط قیادت فراہم کر کے ملک کو استحکام اور ایک نیا رخ دے کر اقوام عالم میں ایک باعزت مقام دلا سکتا ہے؟ پاکستان کے عوام کو کسی ایسے ہی رہنما کی
ضرورت بھی ہے اور انتظار بھی۔ غالب نے کیا خوب کہا کہ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب، کوئی آبلہ پا وادی پرخار میں آئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔